اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب اس ویڈیو میں ہم جو نماز سے پہلے اذان اور اقامت ہمارے لیے ضروری ہے وہ اسے آپ کی خدمت میں قرات کریں گے، اور پھر اسی طرح انشاءاللہ اگر آپ قرات کر لیں، اس کی تکرار کر لیں تو پھر اذان آپ کی صحیح ہوگی۔ دیکھیے میں کھینچ کے تو نہیں پڑھوں گا ایک دم اذان کے جیسے، اس کو آپ پھر چاہے جتنا کھینچیے، لمبا کریے اور جتنا بھی، لیکن جن الفاظ کو، جن ورڈز کو ہم جلدی پڑھیں گے جیسے عمل، تو اسے آپ کو جلدی ہی پڑھنا ہوگا، لیکن اللہ اکبر جیسے تو آپ جتنا بھی کھینچ سکتے ہیں، چونکہ پروردگار کا نام ہے، اس میں مد بھی لگایا جا سکتا ہے، یعنی کھینچنے کے لیے اس کو آپ جتنا چاہے کھینچ سکتے ہیں۔ یہ کھینچنا جو ہے وہ تعظیم کے عنوان سے ہے، احترام۔ اللہ اکبر تو جتنا چاہے کھینچ سکتے ہیں۔ پہلے ہم پوری اذان آپ کو سنا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب اگلی ویڈیوز میں ہم تمرین کریں گے اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ تو اس میں آپ دقت سے اور سن سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نماز اذان سے پہلے میں بتا دوں کہ آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیجئے اور اذان شروع کر دیجئے۔ ورنہ مثلا عام طور سے لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یا بہت سے لوگ اور زیادہ پڑھتے ہیں، وہ آئے درود پڑھ لیتے ہیں، آیت صلوات ان اللہ و ملائکتہ والی جو آیت ہے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو بھی چاہے، اصل بات تو وہ اذان شروع کرنا ہے۔ اب میں اذان پوری آرام سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیغمبر کا نام جب بھی اذان میں یا کہیں بھی آپ سنیں تو صلوات پڑھیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی حجت اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اشہد ان علی ولی اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس میں اب بہت سے لوگ بڑھا کے پڑھتے ہیں، وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ تک، ایسے وہ آپ اپنے سے بڑھا سکتے ہیں، اس میں پڑھ سکتے ہیں جتنا وارد ہوا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اس کو پڑھنے میں، لیکن خیال رہے کہ جب آپ ان کلمات کو ادا کر رہے ہیں تو وہ کلمات درست ادا ہونا چاہیے۔ لہٰذا آپ اس کلمات کو شہادت امیر المومنین کے سلسلے میں آپ کوئی بھی مثلا جتنا بھی آپ کو پڑھنا ہے یا جتنا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اتنا بھی کفایت کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ توجہ رکھیے کہ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، ہاں نکالنا ہے آپ کو آواز، کھینچ کے نہیں چھوڑ دینا، حی علی الصلاح نہیں، حمزہ نہیں ہے، ہاں ہے، یعنی وہ جس کو ہم لوگ چھوٹی ہے کہتے ہیں، ہم لوگ اس کو چھوٹی ہے میں نہیں کہتا، میں اس کو ہاں کہتا ہوں، اس لیے کہ اس سے پہلے جو جیم کے جیسی جو ہے وہ ہاں ہے، ہاں حلق سے نکالنا ہے، یہ بھی حلق کے آخری حصے سے نکلتی ہے، ہاں ہاں۔ تو صلاة کو جب ہم آخر میں سکون دیں گے، ختم کریں گے تو اس پہ ہی ہو جائے گی وہ، تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، پھر اس کے بعد حی علی الفلاح، حی علی الفلاح،
اس میں پہلے والے میں ہا پڑھنا ہے، دوسرے والے میں ہا پڑھنا ہے. فلاح فے لام الف اور ہا جیم کی طرح جو ہا بنا ہے، یعنی بڑی ہے جسے کہتے ہیں، تو وہ بڑی ہے نہیں، وہ ہا ہے. ہا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اب اس کے بعد حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. آپ خیر کو کھینچ سکتے ہیں، علا کو کھینچ سکتے ہیں اگر کھینچنا چاہیں، لیکن عمل کو بالکل نہیں کھینچنا، اس لیے کہ عین پہ بھی زبر ہے، میم پہ بھی زبر ہے، اور لام کو ساکین کرنا ہے، یعنی جزم لے کے پڑھنا ہے، تو اس کو ہم نہیں کھینچ سکتے کسی بھی طرح سے. حی علی خیر العمل. اب خیر العمل بھی نہیں، یہ انگریزی ہندی کا کاکھا نہیں ہے کہ خیر العمل پڑھے، نہیں، خیر العمل لفظ خے ہے، خے خا 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 خیر العمل. اس کے بعد پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہاں پہ بھی نہیں کھینچنا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور اس کے بعد جب ہم اقامت کہنے کھڑے ہوتے ہیں تو اسی میں اقامت بیان کے دے رہا ہوں، صرف اس میں ایک کلمے کا اضافہ ہے جو حی علی خیر العمل کے بعد کہا جاتا ہے. یعنی وہ کلمہ اکثر ہم اشتباہ کرتے ہیں، ہم اس کو درست نہیں کرتے، اور ہمیشہ ہمارے لیے وہ ایک اشتباہ رہ جاتا ہے، اور اسی طرح پڑھتے رہتے ہیں پوری زندگی. لہذا میں ابھی پڑھ رہا ہوں، آپ غور سے سنیے. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. قد ہے قاف اور دال، پھر قاف الف میم تے، قامت، اور یہ تے کو صاد سے ملانا ہے. قد قامت الصلاۃ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز قائم ہو گئی ہے. اسی لیے جماعت میں جب امام کہتا ہے قد قامت الصلاۃ تو سب مومنین صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قد قامت الصلاۃ، آگاہ ہو جاؤ کہ نماز قائم ہو گئی ہے، یعنی نماز بالکل شروع ہونے کے لیے تیار ہے. اب آپ لوگ اپنے کو بالکل آمادہ کرنے پروردگار کی بارگاہ کے لیے. تو یہ ایک جیسے ہمارا کہتے ہیں دروازے کوئی آتا ہے بیل بجاتا ہے کہ بھائی کوئی آ گیا، تو اب یہ آخری جگہ ہے نماز میں جہاں آپ کو متوجہ کیا جا رہا ہے. قد قامت الصلاۃ یعنی نماز کھڑی ہو گئی ہے، اب بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اب کھڑے ہو جانا چاہیے. تو اتنا فرق ہے صرف اذان اور اقامت میں، ایک جملہ اس میں اضافہ ہے. اور اس کے بعد اور جو فرق ہے وہ میرا یہاں پہ بحث کرنا مقصود نہیں ہے، صرف میں یہیں پہ. اس کے بعد نیت کے لیے، نیت جو میں نے بتائی تھی اس کو بھی عرض کر دوں اس ویڈیو میں. نیت جو ہم کو کرنی ہے قربتاً علی اللہ نہیں کہنا ہے، قربتاً الی اللہ کہنا. نماز پڑھتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں، واجب نماز ہے، سنت نماز ہے، غسل ہے، واجب ہے، جمعے کا ہے، خیرات کر رہا ہوں، اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوں، کوئی بھی کام. مثلا ہماری ماں بہنیں اگر سننا چاہتی ہیں تو اگر وہ گھر میں کوئی کام کر رہی ہیں تو وہ بھی نیت کر سکتی ہیں. میں جھاڑو دیتی ہوں قربتاً الی اللہ، اتنا ہے اسلام میں، تاکہ وہ آپ کا گھر کا صاف کرنا بھی عبادت شمار ہو سکے. تو یہ نیت کا یہ اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. وہ انشاءاللہ کسی الگ ویڈیو میں نیت کے خصوص یعنی خاص کر کے نیت پہ میں بحث کروں گا. تو اس طرح سے نماز کی جو نیت ہے وہ نماز پڑھتا ہوں یا نماز پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. الف لام یہ، عین لام یہ نہیں کہنا ہے آپ کو، علی اللہ نہیں کہنا ہے. جیسے آپ نے وہاں کہا تھا حی علی خیر العمل، نہیں علی خیر العمل، وہاں عین لام یہ تھا، لیکن یہاں قربتاً الی اللہ ہے، الف لام اور یہ. بس میں یہی اپنی بات تمام کرتا ہوں اس ویڈیو میں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. خداوند عالم سے امید ہے کہ ہمارے تمام بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہماری ماں بہنوں کو، ہماری ناموس کو درست نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما.